نعم المولى ونعم النصير أفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتے السلام علیک یا قتیل اللہ وابن قتیل السلام علیک یا السلام علیک یا وطر اللہ الموتور ورحمت اللہ وبرکاتہ صلوات علی محمد وعلی محترم سامعین عزاداران سید الشہداء سلسلہ مجالس کی آج چوتھی گفتگو ہے اور جس موضوع کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے وہ موضوع تاریخ ہدایت اور خاندان رسالت کے عنوان سے اور اس موضوع کے لیے ہم نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا بہت ہی معروف آیت بہت ہی مشہور آیت کہ جس آیت میں پروردگار خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی ایک بہت ہی سنہرے پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو تاریخ ہدایت کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے ارشاد رب العزت ہوا جو لوکل موجود نہیں تھے ان کے لیے ترجمہ کرتے ہوئے اور کچھ مطالب کل کے بیان کرتے ہوئے آج والی گفتگو سے انشاءاللہ میں متصل ہو جاؤں گا آ کر مل جاؤں گا پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اے پیغمبر اے حبیب خدا اے ہمارے محبوب اللہ کہہ رہا ہے اے رسول یاد رکھو اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا بکلمات چند کلمات کے ذریعے سے
فَأَتَمَّهُنْ، جب خدا نے ابراہیم کا امتحان لے لیا، ابراہیم نے ان امتحانات کو 100% کامیابی کے ساتھ گزار لیا تھا۔ جب یہ امتحانات کو کامیابی کے ساتھ گزارا، خدا کی آواز آئی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں۔ ابراہیم نے جب یہ سنا، اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی بشارت خدا کی جانب سے، ابراہیم نے سوال کیا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کا پروردگار یہ جو امامت تو مجھے دے رہا ہے، یہ اتنا اہم عہدہ مجھے سونپ رہا ہے، آیا اس عہدے کو میری ذریت میں بھی رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ پروردگار عالم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، کوئی ہاں یا نا میں جواب نہیں دیا خدا نے، بلکہ ایک ملاک بتا دیا، ایک کرائٹیریا بتا دیا، ایک معیار آپ کو دے دیا کہ دیکھو یاد رکھنا ابراہیم، یاد رکھو ہم امامت کو تمہاری ذریت میں قرار تو دیں گے، لا ینال احد الظالمین، یاد رکھنا میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ عادل ہونا چاہیے۔ یعنی پتہ یہ چلا، اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ خدا کی نگاہ میں بھی امام وہ ہوتا ہے کہ جو عادل ہوا کرتا ہے۔ ظالم کو امام نہیں مانتا، خدا بھی نہیں مانتا، جب خدا نہیں مانتا تو ہم بھی نہیں مانتے۔ ہماری نگاہ میں بھی امام کی جو خصوصیات ہیں، امام کو عادل ہونا چاہیے، اور خود امام رضا کی حدیث میں ملتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا، کہا کہ امام جو ہے وہ عادل الناس ہونا چاہیے، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ جو عدالت برپا کرنے والا شخص ہوتا ہے روئے زمین کے اوپر، وہ امام ہوا کرتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ امام زندگی گزار رہا ہو، اس کے سامنے اس سے افضل کوئی موجود ہو، اگر افضل ہوگا تو وہ امام ہوگا، یہ امام نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے عدل الناس ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ۔ اب آئیے دو چار جملے کل کی گفتگو کے، تاکہ جو آج نئے افراد مجھے نظر آ رہے ہیں آج والی گفتگو سے مل جائیں کہ آج والی گفتگو ہماری کیا ہے۔ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ امامت کا جو سلسلہ چلا، یہ ہدایت کا جو سلسلہ چلا، تاریخ ہدایت کو اگر دیکھا جائے، یہ کہاں سے چلا؟ جناب آدم علیہ السلام سے۔ جناب آدم آئے، مختلف انبیاء آتے رہے، مختلف رسول آتے رہے، مختلف ہادیان دین آتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ امامت تک آیا رسول خدا کے بعد۔ اور کل ہم نے سوال پیش کیا تھا، ایک سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا، یہ جو امامت ہے یہ کب تک جاری رہے گی؟ تو اس کا جواب بھی دے دیا تھا، جب تک قیامت نہیں آتی ہے امامت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی وجہ سے آج ہمارا بارواں موجود ہے، ہمارا وارث موجود ہے، اس فرش عزا کا وارث آج تک موجود ہے۔ جیسے قیامت آئے گی یہ سلسلہ ختم، قیامت تک یہ سلسلہ امامت کا، ہدایت کا چلتا رہے گا۔ یہ تاریخ ہدایت۔ اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا کہ جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اب یہ امامت کس خاندان میں آئے گی؟ کہیں تو آنی چاہیے، کس خاندان میں آئے گی؟ ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیت پیش کی تھی، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف باقی جو بچے گا وہ خدا کا وجہ باقی بچے گا، خدا کا چہرہ باقی بچے گا۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ وجہ کا ترجمہ چہرہ بھی ہوا کرتا ہے، چہرہ ہی نہیں ہوتا، اور دوسرے معنی بھی ہیں۔ وجہ کے جب معنی جا کر دیکھے گئے، لغت میں جب ہم نے دیکھا تو وجہ کا ہمیں ایک اور معنی نظر آیا۔ وہ معنی کیا ہے؟ وجہ کے معنی ہوتے ہیں پہچان، جو آپ کا چہرہ ہوتا ہے آپ کی پہچان ہوتا ہے۔ جب کسی کو آپ بتاتے ہیں کسی کے بارے میں نام کے ساتھ، اگر اس کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا فلاں نام ہے، کہا کہ کون؟ کہا فلاں فلاں چہرے کے مالک ہیں، یہ چہرہ ہے ان کا۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ چہرہ بھی انسان کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، جس طریقے سے نام پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، چہرے کے ذریعے سے بھی انسان پہچانا جاتا ہے۔ تو بس وجہ کے دو معنی ہو گئے، ایک معنی کیا ہے چہرے کے، اور ایک دوسرا معنی جو کیا ہے پہچان کے۔ تو خدا بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف وہ لوگ باقی بچیں گے جو خدا کی پہچان کا ذریعہ ہوں گے، خدا ان کو باقی بچائے گا۔ یہ قرآن نے بتایا۔ میں آہستہ آہستہ اپنا موضوع تک آ رہا ہوں۔
کہا کہ یہ لوگ جو خدا کی پہچان، بس یہ لوگ باقی بچیں گے، یہ قرآن۔ اب حدیث کو دیکھیے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی، امام صادق نے کیا فرمایا تھا؟ نحن خزان اللہ ولولانا ما عرف اللہ، کہ ہم اللہ کے خزانہ دار ہیں، یعنی جو چیزیں خدا نازل کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے قلب پر نازل کرتا ہے، اس کے بعد تمام مخلوقات تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ عجیب جملہ ہے یہاں پر۔ اب یہاں پر رک کر مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ امام، دیکھیے ہمارا جو موضوع چلا تاریخ ہدایت اور امامت کے پہلو کو ہم سامنے رکھ رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں، تو خود امام بھی تو معلوم ہونا چاہیے امام ہوتا کیا ہے، جس کے پاس یہ عہدہ آنے والا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو امام صادق کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا کچھ بیان فرمائیے، کچھ فضائل اپنے بیان کیجئے۔ میرے مولا نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے جو ہمارے فضائل ہیں وہ ہم تمہارے پاس بیان کر سکیں، تمہارے سامنے پیش کر سکیں۔ کہا کہ مولا کچھ تو بیان کیجئے۔ اب مولا نے اپنی خصوصیات بیان کرنا شروع کی، یعنی ایک عجیب خصوصیت مولا امام صادق نے بیان فرمائی۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ میں امام کی خدمت میں گیا، مولا نے کہا لو اذن لنا ان نعلم الناس حالنا عنده ومنزلتنا من لما احتملتم۔ اللہ اکبر۔ یہ جو بات چیزیں آپ تک نہیں پہنچ پائی ہیں اس کے کچھ مقاصد ہیں، اس میں راز و رموز پوشیدہ ہیں، اسرار پوشیدہ ہے۔ یہ جو معصوم ہر بات ہر کسی کو نہیں بتایا کرتے تھے، اس میں راز ہوتا ہے۔ ہر کسی کا سینہ کمیل کا سینہ نہیں ہوتا ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام رات میں صحرا میں کمیل کو لے کے جایا کرتے تھے، آؤ کمیل میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، اِنَّا ہَا هُنَا لَعِلْمًا جَمَّا، نہج البلاغہ کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے تھے کمیل اس سینے میں علم بھرا ہوا ہے لیکن افسوس کوئی لینے والا نہیں ہے۔ مولا کمیل کے سینے میں اس علم کو منتقل کیا کرتے تھے۔ تو ہر کوئی لائق نہیں ہوتا ہے۔ اب راوی سامنے کھڑا ہے، کہہ رہا مولا اپنے فضائل، اب امام صادق سے کہہ رہا ہے مولا اپنے فضائل بیان کیجئے۔ جب ہم منبر سے کوئی فضائل بیان کرتے تو آپ کیسے ٹھاٹے مار کے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے امام صادق خود اپنے فضائل بیان کریں گے تو راوی کا حال کیا ہوگا؟ ایک عجیب کیفیت ہوگی۔ مولا نے کیا کہا؟ غور کیجئے گا، امام کا مقام بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ لو اذن لنا، امام فرماتے ہیں اگر ہمیں اجازت دے دی جاتی کہ ہم اپنے حالات کو، اپنے مقام و مرتبے کو تمہیں بیان کر سکیں تو لمح احتمل تم میں طاقت نہیں ہے ہمارے فضائل کو تم تحمل کر سکو، برداشت کر سکو۔ ایک عجیب گفتگو کر رہے مولا، صادق آل محمد مذہب جعفریہ کو پروان چڑھانے والا میرا مولا بیان کر رہا ہے۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی ہے، یہاں پر حدیث اور آگے بڑھی۔ کہا کہ مولا آپ علم کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہمارا علم اتنا زیادہ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اگر وہ تمہیں بیان کر دیا جائے، تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے تو تم میں طاقت نہیں ہمارے علم کو برداشت کر سکو۔ مولا نے کہا کہ العلم ایسر من ذالک، علم تو اس سے کم ترین درجے کا نام ہے، میں اس سے پڑھ کر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ علم تو چھوٹا درجہ ہے کہ مولا کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب جو مولا بیان کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کو زحمت دی مقام امام کو در کیجئے گا کہ امام کا مقام کیا ہے۔ مولا نے جملہ ارشاد فرمایا، یہ واقعہ سنہری الفاظ سے لکھا جانے والا جملہ ہے، اپنے گھر میں تختی لگا کے اپنے دیوار پر لگتا ہے جملے کو، اتنا بڑا جملہ مولا نے بیان فرمایا۔ امام فرماتے ہیں ان الامام وقر لارادۃ اللہ عز وجل، راوی سے کہا تم علم کی بات کر رہے ہو، بلکہ امام کا مقام وہ ہوتا ہے، امام کا سینہ وہ ہوتا ہے کہ امام کا سینہ اس آشیانے کی طرح ہوتا ہے کہ جب پرندہ اپنے گھر سے جاتا ہے، جب لوٹ کر آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ خدا جب اپنے ارادے کو نازل کرنا چاہتا ہے تو قلب امام کو نازل کرتا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی امام کا سینہ اس قابل ہوتا ہے۔ پرندہ کیا کرتا ہے؟
پرندہ جب جاتا ہے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے. امام نے استعمال کیا کہ لفظ وقر، واؤ ڈنڈی والا کاف بچوں کے لیے اور رے وقر. امام نے کہا امام کا سینہ وقر پروردگار ہوتا ہے. وقر عربی میں کہتے ہیں لغت میں وہ جو پرندہ اپنا آشیانہ بناتا ہے. وہ کیوں بناتا ہے؟ تاکہ مجھے کوئی عقرب، کوئی بڑا بچھو، کوئی اس سے بڑا جانور اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. تو امام نے کیا بیان کیا؟ امام نے بیان فرمایا اگر خدا اپنے علم کو بھیجنا چاہتا ہے، اگر اپنی سخاوت کو نازل کرنا چاہتا ہے، اگر اپنے حلم کو نازل کرنا چاہتا ہے، اگر اپنے زہد کو نازل کرنا چاہتا ہے، یہ تمام چیزیں جب خدا نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ امام کے سینے کو تلاش کرتا ہے. خدا کو پتہ ہے جو چیز اس سینے پر آئے گی وہ محفوظ ہو جائے گی، اس وجہ سے نازل کرتا ہے. اور کر رہے ہیں آپ؟ تو امام یہ ہے، امام کا سینہ ایک عجیب و غریب سینے کا مالک ہے. نحن خزان اللہ ولولانا ما عرف اللہ. ہم اللہ کے خزانہ دار ہیں. سمجھ میں آیا خزانہ دار یعنی کیا مقصد؟ جو بھی چیز اب دنیا سوال کرتی ہے ہم سے، کہتی ہے کہ کیا مشکل تھی اگر دنیا میں سے کسی کا انتخاب کر لیتے؟ یہ امامت کا سلسلہ چلا کیوں؟ تو ان کو سادہ سا جواب ہے اور سادی مثال کے ذریعے سے کہ جو ہر بندہ آپ میں سے سمجھ سکتا ہے، بچہ ہو چھوٹا ہو جوان بوڑھا، سب کے لیے بڑی سادہ مثال ہے. سنی ہوئی ہوگی آپ نے، صرف ایک مطلب آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں میں. جب آپ بازار جاتے ہیں دودھ لینے کے لیے، اب تو خیر آلپرس وغیرہ کے ڈبے وغیرہ آ چکے ہیں، اب تو وہ دور گیا. برتن میں جب لے کر ہم جاتے تھے، برتن لے کر دکان پر اس میں دودھ لاتے تھے، اب وہ دور گیا. شاید یہاں سندھ وغیرہ میں ابھی بھی یہ رواج ہوگا، ایک دیسی رواج ابھی بھی باقی ہوگا. جب آپ کو آپ کی والدہ محترمہ دودھ لینے کے لیے بھیجتی ہیں تو ایک خاص برتن ہوتا ہے اس کا کہ اس میں دودھ لے کر آنا ہے. اگر آپ کوئی دوسرا برتن اٹھا لیتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے؟ دودھ پھٹ جائے گا. بھائی دوسرا برتن کیوں اٹھا رہے ہو؟ جو برتن دودھ کے ساتھ مخصوص ہے وہ برتن لے کر جاؤ مارکیٹ، دکان پر جا کر اس میں دودھ لے کر آؤ. یہ دوسرا برتن کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس کا مقصد یہ دنیا میں ایک دودھ کے پھٹنے کے لیے اتنے اہتمامات کیے جا رہے ہیں. اب جب خدا امامت کو دینا چاہے گا کہ کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں دے گا؟ تو بس آیت کو اور امام صادق کی حدیث کو اگر ملائیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ کائنات کا ہر خاندان فنا ہو جائے گا، صرف جو باقی بچے گا وہ خاندان رسالت باقی بچے گا. کل ہماری بات یہاں تک آئی تھی. کل ہم نے بات کی تھی شجر طیبہ کی اور قرآن سے ایک آیت پیش کی تھی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. معروف آیت ہے. شجر طیبہ کی اس میں پہچان بتائی جا رہی ہے کہ شجر طیبہ کیا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ خدا جب مثال پیش کرتا ہے کلمہ طیبہ کی شجر طیبہ کے ذریعے سے، اس کے بعد کہتا ہے خدا یہ شجر طیبہ، یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اس کی جڑ زمین کے اندر ہے، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. کل یہاں تک ہماری گفتگو آ گئی تھی اور ایک مثال ہم نے تاریخ سے پیش کی تھی کہ جب میرے مولا متقیان رسول کے کاندھے پر چڑھے، بتوں کو توڑنا چاہتے تھے، اس وقت کیا کہا؟ کبریا کی آواز کیا آئی؟ اللہ کی آواز کیا آئی؟ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو شجر طیبہ کیا ہے جس کی جڑ زمین میں ہے، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، تو رسول خدا کو دیکھ لو، جڑ زمین میں ہے. اور مولا متقیان اوپر جا کر کیا کہہ رہے تھے؟ رسول خدا چاہوں تو عرش اعظم کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، جڑ زمین میں ہے، شاخیں آسمان میں ہے. اب جو ہے وہ یہ بیان کرنا ہے. اچھا ایک اور مثال آپ لے لیجئے. یہ جو جڑ زمین میں ہے شجر طیبہ کی اور شاخ آسمان میں ہے. اب حدیث سنیں آپ رسول اکرم کی. رسول نے ارشاد فرمائی، اسی آیت کے ذیل میں حدیث موجود ہے.
रसूल खुदा फरमाते अना अस्लुहा व अलीयुन फरउहा, कि मैं इस शजर तैयबा की जड़ हूं, अली इसकी शाख है। अब एक पत्ते शाख से अगर पत्ता टूटे वो जड़ में आके गिर जाए, और एक शख्स दीवानगी में उस पत्ते को पानी देता रहे, मुझे बताएं उस पत्ते को कुछ फर्क पड़ेगा? तवज्जो कीजिएगा, इस जुमले को जरा बड़ी नज़ाकत के साथ सुनना है, जुमला बड़ा तारीखी जुमला है। अगर एक पत्ता शाख से टूटे और जड़ में आके गिर जाए, और एक शख्स उठे, दीवानगी उस पर तारी हो, पागलपना तारी हो, वो कहे कि मुझे इस पत्ते को परवान चढ़ाना है, क्योंकि जड़ के साथ तो है, पानी देता रहे। मुझे बताइए पत्ते में फर्क आएगा? पत्ता परवान चढ़ेगा या सड़ जाएगा या बदबू देने लगेगा? अब इस जुमले को समाप्त फरमाइएगा। भाई अली को छोड़कर गौर कीजिए, रसूल खुदा ने क्या बयान किया? मैं इस शजर तैयबा की जड़ हूं, अली इसकी शाख है। अगर अली को छोड़ के रसूल खुदा के पास आओगे ना, तो उसी पत्ते की तरह सड़ जल जाओगे, बदबू देने लगोगे। चाहे रसूल के साथ सोते जाओ, उनके साथ जिंदगी गुजारते जाओ। रसूल के साथ रहना कमाल नहीं, हम तमाम सहाबा का एहतराम करते हैं, मिंबर से कह रहे, तमाम सहाबा मोहतरम हैं, लेकिन जो रसूल की सीरत में ढलते चले जाएं, रसूल के कौल में भी ढलते चले जाएं, रसूल के किरदार में भी ढलते चले जाएं, उन सहाबा को मानते हैं। सहाबा का इनकार नहीं है, ये गलत कहा जाता है, हम सहाबा के मुनकिर हैं, तमाम सहाबा को मानते हैं, लेकिन उन सहाबा को मानते हैं जो रसूल के हर कौल के पीछे चले, हर किरदार के पीछे चले, हर गुफ्तार के पीछे चले। सिर्फ सीरत मत ले लिया कीजिए, रसूल खाते थे, रसूल पीते थे, रसूल जुल्फे बढ़ाया करते थे, रसूल ये करते थे, वो करते थे, ये भी तो देखो रसूल कहते क्या थे, उस पर कभी अमल नहीं किया। मिसवाक जेब में रख ली, रसूल की सीरत पर अमल कर लिया। हर चीज पर अमल करना है, ये गलत चीज है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात पर। ओ वैसे करनी, मुझे बताएं रसूल को देखा था? रसूल से बिलमुशाफहा, फेस टू फेस मिले थे रसूल से, तारीख में दिखा दीजिए मुझे आप। लेकिन क्या कहा? क्योंकि अली की मोहब्बत रखते थे। लेकिन एक मर्तबा आए रसूल खुदा की खिदमत में, ज़ियारत करने का शौक उठा, बूढ़ी माँ घर में है, कहा कि मादर गिरामी रसूल खुदा की ज़ियारत करने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा देखो यहाँ पर माँ बाप का एहतराम भी ज़रा आप देखिएगा। उस माँ बाप के एहतराम की वजह से और अली की विलायत की वजह से क्या मकाम पाया ओवैस ने। माँ बीमार घर में, कहा कि मैं रसूल खुदा की ज़ियारत करने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा जाओ, लेकिन याद रखना अगर रसूल खुदा ना मिले तो अपनी सवारी से नीचे मत उतरना, उल्टे पैर वापस पलट के आ जाना। अल्लाह अकबर। इताअत वालिदैन यहां पर ओवैस करनी ने बता दी, उसका नतीजा देखिएगा क्या मिला। गए मदीने, कहा कि रसूल खुदा कहाँ है? लोगों ने कहा कि वो तो मदीने में नहीं है, गए हैं बाहर मदीने से। कहा कि अच्छा, सवारी को मोड़ा, दोबारा अपने शहर चले गए यमन। अब जरा देखिएगा, साथ नहीं रहे सहाबी ओवैस करनी भी हैं, एक उन्वान से कहा जाए तो सहाबी हैं, उनका शुमार होता है सहाबी में। सवारी मोड़ी चले गए, रसूल खुदा पलटे मुसाफरत से, सफर से आए, कहा कि कोई आया था? कहा या रसूलल्लाह बड़ा मगरूर इंसान आया था, सवारी से भी नहीं उतरा और चला गया। उनको क्या पता था अपनी वालिदा के हुक्म की पासदारी कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। रसूल खुदा ने कहा कि वो मगरूर इंसान नहीं था, वो ओवैस करनी था। मुझे अभी तक यमन से ओवैस करनी की खुशबू महसूस हो रही है। ये सिर्फ नतीजा ताली की विलायत का, रसूल के साथ नहीं रहे ज़ाहिरी एतबार से, लेकिन मेयार ये है कि अली की विलायत रखते हैं, अपनी वालिदा का एहतराम किया, मकाम क्या मिला? मुझे रहमान की खुशबू आ रही है।
अज़ीज़ान गिरामी, हम ये नहीं कहते हैं कि सहाबा खराब है, नहीं। जो रसूल की सीरत पर अमल करेगा और जो भी अली से मुतमस्सिक रहा हो, सिर्फ फतवे पूछने की हद तक नहीं, दिल से अली के साथ रहा हो, जब कोई मसला पेश आया तो अली याद आया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी बात कर रहे हैं, दिलो जान से अली को चाहता हो, अली के दरवाजे पर आए, उस सहाबी की हम बात कर रहे हैं। हर किसी तो हम सहाबा का एहतराम करते हैं। अब जो है देखिए, शजर तैयबा आप तक पहुंच गया। शजर तैयबा की दो जड़ें हैं। कितनी जड़ें हैं? दो जड़ें हैं। एक जड़ को अबू तालिब कहा जाता है, एक जड़ को खदीजा कहा जाता है। इनके जरिए से ये इमामत चलेगी। अगर अबू तालिब ना होते, अबू तालिब कौन? अबू तालिब मोहसिन रसूल अबू तालिब। कौन अबू तालिब? मोहसिन नबूवत और रिसालत अबू तालिब। बल्कि इससे बढ़कर कह दूं, कौन अबू तालिब? मोहसिन इमामत और विलायत अबू तालिब। अबू तालिब कोई मामूली आदमी नहीं है। अबू तालिब का मकाम बड़ा बुलंद मकाम है। जनाबे ख़त्म मर्तबत की जब विलादत नज़दीक हुई, वालिद का इंतकाल हो चुका है, वालिद वफ़ात पा चुके हैं। जनाब अब्दुल्ला, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम वफ़ात हो चुकी है। जनाब आमना अबू तालिब की खिदमत में आई। कहा कि अबू तालिब, मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत नज़दीक है, तो विलादत कहां पर होगी? अबू तालिब ने कहा मेरे घर पर। तारीख ने इसको लिखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत जो हुई है अबू तालिब के घर पे हुई है। तारीख उठाकर देखिए, तारीख ने न सिर्फ ये लिखा बल्कि अबू तालिब ने मोहम्मद को पाला भी था। न सिर्फ तारीख ने यह लिखा बल्कि नाम मोहम्मद जो रखा गया वो अबू तालिब ने रखा था। न सिर्फ तारीख ने यह लिखा बल्कि निकाह जो पढ़ाया गया है वो भी अबू तालिब ने पढ़ाया था। निकाह भी अबू तालिब ने पढ़ाया था। अब ये एहसानात कर रहे हैं अबू तालिब, इस्लाम पर अबू तालिब के एहसानात हैं। जब भी मैंने कहा मोहसिन अबू तालिब, मोहसिन इस्लाम अबू तालिब, इस्लाम पर एहसानात हैं। अब जाहिर है एहसान का बदला जो बाज़र्फ इंसान होता है वो उससे अच्छे तरीके से अदा करता है। अगर मैंने आपके साथ एहसान किया तो रिवायात ये कहती हैं, अहादीस ये कहती हैं, मासूमीन ये कहते हैं कि देखो अच्छे तरीके से उसका बदला दो। अब ये एहसानात जो अबू तालिब कर रहे हैं किस पर कर रहे हैं? दीन किसका है? खुदा का। खुदा ने इसको भेजा। सारी मेहनतें जो की जा रही हैं किस वजह से की जा रही हैं? आप हिदायत पा जाएं। ये तारीख हिदायत का सिलसिला जो स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, आदम को भेजा, खातम को भेजा, शीश को भेजा, नूह को भेजा, इब्राहिम आए, मूसा आए, ईसा आए। क्यों आए? सिर्फ इस वजह से कि आपकी मेरी हिदायत हो सके। अब अबू तालिब कर रहे हैं एहसान। अब खुदा एहसान का बदला चुकाना चाहता है। ये वही खुदा है कि जो कुरान में ये बयान करता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ हो सकता है? अब ये परवरदिगार आलम जब एहसान का बदला देना चाहेगा तो किस तरीके से देगा? खुदा की आवाज आई, अबू तालिब तुमने एहसान किया अपनी हैसियत के मुताबिक, अब मैं एहसान का बदला दूंगा अपनी हैसियत के मुताबिक। अबू तालिब तुमने हमारे मोहम्मद का नाम मोहम्मद रखा, तुम्हारे बेटे का नाम अली हम रखेंगे। अबू तालिब तुमने हमारे मोहम्मद को पाला, हमारा मोहम्मद तुम्हारे अली को पालेगा। अबू तालिब मोहम्मद को तुमने पाला है, अली को मोहम्मद पालेंगे। अबू तालिब तुमने मोहम्मद का निकाह फर्श पर पढ़ाया है, हम अली का निकाह अर्श पर पढ़ाएंगे।
بار دیگر نعرہ صلوات اللہ۔ احسان کر رہے ہیں ابو طالب، ظاہر اپنی حیثیت سے بدلہ چکایا جاتا ہے، احسان کا بدلہ چکایا جاتا ہے۔ خدا نے کیا کہا کہ تم نے یہ احسانات کیے، ہم یہ احسانات کریں گے۔ اب اس شجر طیبہ کی میں نے کیا کہا، دو جڑیں تھیں، ایک جڑ کا نام ابو طالب اور دوسری جڑ کا نام خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات پڑھیں بلند خدیجہ کی ذات پر۔ جناب خدیجہ ہیں کون؟ ظاہر اسلام پر احسانات ہیں، رسول خدا کی حدیث بھی ملتی ہے، ما قام الاسلام الا بسیف علی و مال خدیجہ۔ اللہ اکبر، رسول خدا فرماتے ہیں اگر اسلام کو پیر عطا ہوئے ہیں یا تو علی کے ذوالفقار کے ذریعے سے یا خدیجہ کے مال کے ذریعے سے۔ اتنا احسان ہے دونوں کا، ایک حصہ ان کا اسلام کے اندر تاریخ ہدایت میں بڑا حصہ ہے، تو کیوں نہ خدیجہ پر دو جملے کہہ دیے جائیں۔ خدیجہ ہے کون؟ خدیجہ بڑی مالدار تھی، آپ نے صرف یہ سنا ہوگا مالدار تھی، کتنی مالدار تھی یہ نہیں معلوم ہوگا، بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ یہ جو سارے جو فلاں فلاں بنے ہیں خدیجہ کے مال سے بنے ہیں، اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا یہ فقیر بنے ہاتھ پھیلا کر گھوم رہے ہوتے کشکول لے کر کہ کچھ دے دو۔ خدیجہ کا مال تھا، ان کو کہاں تک پہنچا دیا، پھر بھی اسلام کی کمر میں انہوں نے چھرا گھونپا، پھر بھی چھرا گھونپا ہے، وفا نہیں کی ہے۔ جناب خدیجہ کا جو مال تھا، جو مالداری بیان کی جاتی ہے، تاریخ میں جا کر دیکھیے آپ، وہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ خدیجہ کا جو کاروان تھا، جو تجارت کرتی تھی جناب خدیجہ، کہتے ہیں کہ ان کا سب سے پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اور آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا۔ سماعت کر رہے ہیں آپ؟ یہ خدیجہ ہے، خدیجہ کا مال۔ اب یہ جو مال رکھتی تھی، ظاہر چور بھی بہت تھے، چوری کرنے والے مکے کے لٹیرے کافر افراد، مشرک افراد وہاں پر مورچے بنا کر بیٹھا کرتے تھے، کسی طریقے سے خدیجہ کا مال چرا لیں۔ یہی ہوا، جناب خدیجہ کا مال 3 دن تک چوری ہوتا رہا۔ خدیجہ پریشان، اب خدیجہ کس کے پاس گئی ہوں گی؟ کون تھا؟ جناب خدیجہ گئی ہیں ابو طالب کے ڈیرے کے اوپر۔ ڈیرہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر ابو طالب بیٹھ کر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، کوئی بھوکا آتا تھا اس کو کھلاتے تھے، کوئی غریب آتا تھا اس کو دیا کرتے تھے۔ یہ جو دنیا کہتی ہے نا ابو طالب غریب تھا، ابو طالب غریب نہیں تھا، مکے کے کفاروں کو تمام لوگوں کے گھر کا جو چولہا جلواتا تھا وہ ابو طالب جلواتا تھا۔ ابو طالب غریب تھا، ابو طالب کا کھا کر اس پر غرا رہے ہو۔ ابو طالب کافر تھا۔ آئے ابو طالب کے پاس، کہا کہ اے سردار مکہ، اے سردار بطحا، میرا مال چوری ہو رہا ہے۔ اچھا آئی تو ابو طالب پہچانے نہیں، کہا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں خدیجہ بنت خویلد، میں خویلد کی بیٹی خدیجہ ہوں۔ احترام کیا، کہ بی بی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ سردار بطحا، سردار مکہ، 3 دن سے میرا مال چوری ہو رہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اب چوری نہیں ہوگا۔ غلام میسرہ ساتھ ہے۔ جناب خدیجہ کا غلام کون تھا؟ میسرہ، 3ری کلاس کی کتاب میں پڑھا ہوگا، میسرہ غلام تھا جناب خدیجہ کا، وہ ساتھ ہے۔ کہا کہ میرا مال 3 دن سے چوری ہو رہا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ اب چوری نہیں ہوگا، آپ جائیے۔ میسرہ نے کہا کہ بی بی پوچھ تو لیتی کہ آخر یہ کریں گے کیا، آپ نے تو سنا اور آ گئی، یہ تو سوال کر لیتی آخر کیسے چوری رکواؤ گے؟ خدیجہ نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا۔ خدیجہ کہتی ہیں اے میسرہ، بڑے بڑے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اتنے بڑے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں جب کہہ دیا تو ہوگا۔ خدیجہ کہتی ہیں یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔
ابو طالب نے اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ ذرا چیک کرو جا کر یہ چور کون ہے، کون چوری کر رہا ہے؟ کہا کہ بڑے بڑے جو رئیس افراد مکے کے ہیں ان کو بلا کر لاؤ۔ تمام مکے کے بڑے افراد کو بلا کر لایا گیا، بڑے لوگوں کو بلا کر لایا، ابو طالب کے گھر میں بلایا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے ابو طالب ڈرتے نہیں تھے، واقعاً سردار مکہ ابو طالب ہی تھے، تبھی تو اپنے گھر بلایا، ورنہ ان تمام لوگوں کو جو لٹیرے تھے کہیں جاتے پنڈال میں گراؤنڈ میں جا کر ان سے میٹنگ کرتے، اپنے گھر بلایا۔ کہا کہ خدیجہ آئی تھی شکایت لے کر، کیا کہہ رہی تھی؟ وہی شکایت کر رہی تھی 3 دن سے ان کا مال چوری ہو رہا ہے۔ کون چوری کر رہا ہے؟ اب بڑے بڑے افراد مکے کے ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ ابو طالب کیا ہمیں ذلیل کرنے بلایا تھا اپنے گھر پر؟ ہم چوری نہیں کر رہے ہیں، چوری کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ ابو طالب نے کہا اتنا ہی زیادہ غصہ آ رہا ہے تو مردانگی دکھاؤ، کما کے کھایا کرو۔ باتیں ہوتی رہی، کہا کما کے کھایا کرو۔ کہنے لگے کیا کریں؟ کہا کہ تجارت کرو۔ کہنے لگے کس کے ساتھ تجارت کریں؟ اب یہاں پر اگر میں آپ سے کہوں ایک شخص میرے سامنے آئے، بیچارہ کوئی کام اس کے پاس نہ ہو، میں اس سے اگر یہ کہوں کہ تجارت کرو، وہ اگر مجھ سے سوال کرے مولانا کس کے ساتھ، میں کہوں کہ فلاں امیر ترین آدمی کے ساتھ، کہے گا مولانا خدا حافظ۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرا مقام کہاں، وہ امیر ترین انسان کہاں؟ اب یہاں پر ابو طالب نے جو جواب دیا ہے، عجیب جواب دیا ہے، کہا کہ خدیجہ کے ساتھ تجارت کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ کہا کہ خدیجہ کے ساتھ کہا کرنا کیا ہوگا؟ چور کو پکڑنا، یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، چور کو پکڑنا ہے۔ کس طریقے سے ابو طالب چور کو پکڑ رہے ہیں؟ کہا کہ خدیجہ کے ساتھ تجارت کر لو۔ کہا کہ کرنا کیا ہوگا؟ کہا کہ جو مال ہے لا کر خدیجہ کے مال کے ساتھ ملا دو۔ کوئی تلوار لے کر آیا، کوئی زرہ لے کر آیا، کوئی عصا لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا، تو ابھی بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ابو طالب کسے کہا جاتا ہے؟ ابو طالب اسے کہا جاتا ہے کہ جو راتوں رات میں چور کو پہرے دار بنا دے۔ یا رسول اللہ، اللہ۔ بہرحال تجارت ہوئی، بڑا فائدہ ہو تجارت میں۔ اس کے بعد مختصر کر رہا ہوں میں، تاریخ ہے لمبی تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو جائیں۔ شادی ہو گئی، جناب شادی سے پہلے تجارت میں جب فائدہ ہوا، آئی بی بی میسرہ نے بڑی خصوصیات بیان کی حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ ایک تجارت جو کی تھی جناب خدیجہ نے رسول اکرم کے ساتھ کی تھی، اس تجارت میں بڑا فائدہ ہوا تھا۔ اب جب میسرہ پلٹ کر آیا تو خدیجہ نے سوال کیا میسرہ محمد کو کیسا پایا؟ میسرہ کہتا ہے بی بی جس طریقے سے خدا بے عیب ہے محمد بھی بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں ہے محمد کے اندر۔ محمد جو کام کرتے ہیں بے عیب کام کرتے ہیں۔ اب جب خدیجہ نے سنا تو کہا کہ میسرہ جو یمن کا فائدہ ہوا ہے نا، جو شام میں فائدہ ہوا ہے، سب تمہارا۔ کہتا بی بی یہ کیا بات کر رہی ہیں، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کہا کہ مال سب تمہارا، ایک پیغام لے کر جانا ہے۔ کہ کون سا پیغام؟ کہا کہ پیغام لے کر جانا ہے عقد کا، نکاح کا پیغام لے کر جانا ہے۔ عجیب جواب میسرہ نے دیا۔ میسرہ کہتا ہے بی بی یہ مال آپ درمیان میں لائی ہیں، میں نہیں لایا ہوں۔ اگر آپ سے سچ کہوں تو مال کم ہے، دام زیادہ ہے، مال بہت کم ہے۔ یہ جو پیغام لے کر جا رہا ہوں بڑا پیغام ہے، یہ مال کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال نکاح کا پیغام گیا۔ اب نکاح پڑھانے کی باری آئی۔ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ یہ جناب خدیجہ کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ایک طرف سردار مکہ، ایک طرف سردار انبیاء بیٹھا ہے۔ اب نکاح پڑھانے کی باری آئی ہے۔ نکاح پڑھانے والا کون ہے؟ ابو طالب۔ اچھا دیکھیے، نکاح پڑھانے کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ یعنی جو نکاح پڑھانے والا ہو آپ کے مسلک کا ہونا چاہیے،
ہم مسلک ہوگا تو آپ کا نکاح پڑھائے گا، دوسرے مسلک کا کوئی شخص نکاح نہیں پڑھا سکتا ہے۔ تو ابو طالب نکاح پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جنازہ جب ہوتا ہے، جنازے میں کیا ہوتا ہے؟ جنازے میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی غیر مسلک کا انسان آ گیا آپ کے جنازے میں، کہ آپ کا مذہب جو ہے اسلام ہے، مسلک اسلام ہے، اگر کسی کے جنازے میں غیر مسلک کا انسان آ جائے، وہ نماز جنازہ تو نہیں پڑھے گا، صرف چہرہ دیکھے گا، اگر جاننے والا ہوگا چلا جائے گا، جنازہ چھوڑ کے چلا جائے گا، نماز جنازہ تو نہیں پڑھ سکتا، اس کے مسلک کی نماز جنازہ ہے ہی نہیں، اس کے مسلک میں ہے ہی نہیں، یہ چیز کیسے پڑھے گا؟ تو پتہ کیا چلا، نکاح پڑھانے میں بھی ہم مذہب ہونا چاہیے، اور جنازہ پڑھنے کے لیے بھی ہم مذہب ہونا چاہیے۔ اب جو لوگ ابو طالب کو کافر کہتے ہیں نا، کافر کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ نکاح کس نے پڑھایا، جنازہ چھوڑ کے کون بھاگا؟ اب شجر طیبہ ہمیں ملانا، آخری بات، شجر طیبہ ملنے جا رہا ہے، آخری بات آج کی، انشاءاللہ باقی کل۔ شادی ہوئی، کس کی شادی ہوئی؟ جناب نبی اکرم کی اور جناب خدیجہ کی آپس میں شادی ہو گئی۔ اب احسان ابو طالب کے بھی ہیں، احسان خدیجہ کے بھی ہیں، آخری جملہ میری تقریر کا، احسان ابو طالب نے بھی کیے ہیں، احسان خدیجہ کے بھی ہیں۔ شجرہ طیبہ ملنے جا رہا ہے، دیکھیے گا شجرہ طیبہ کس طریقے سے ملے گا۔ احسان ابو طالب نے بھی کیا، احسان خدیجہ الکبریٰ نے بھی کیا۔ اگر خدا صرف ابو طالب کے احسان کا بدلہ دیتا ہے تو خدیجہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اگر صرف خدیجہ کے احسانات کا بدلہ دیتا ہے تو ابو طالب کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تب خدا کو ایسا کرنا ہے، خدا نے کہا ابو طالب اگر میں تمہارے احسانات کا بدلہ چکاتا ہوں تو خدیجہ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اور خدیجہ سے کہا اے خدیجہ اگر تمہیں احسانات کا بدلہ دیتا ہوں تو ابو طالب کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ خدا نے کہا میں ایک ایسا کام کروں گا، محمد مصطفیٰ کو عرش پر بلاؤں گا، معراج پر بلاؤں گا، ایک طرف سے ابو طالب کا بیٹا لاؤں گا، ایک طرف سے خدیجہ کی بیٹی لاؤں گا، دونوں کی شادی کرواؤں گا، امامت کا سلسلہ دونوں کی نسل میں جاری کروا دوں گا۔ یا علی یا علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شجرہ طیبہ اس طریقے سے ملا، ایک طرف سے ابو طالب کا بیٹا لیا علی، طرف سے خدیجہ کی بیٹی لی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دونوں کی شادی کروائی، نسل امامت سیدہ سے چلی۔ کیا کہنے شجرہ طیبہ کے جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ بس عزادہ رو، آپ کی زحمت تمام۔ آج 4 محرم گزر گئی، اور 4 محرم جو مصیبت پڑھی جاتی ہے، کس کی پڑھی جاتی ہے؟ اون محمد کی۔ اون محمد کون ہے؟ اون محمد اس بی بی کے فرزند ہیں کہ جو شریکت الحسین ہے، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بڑی عظیم بی بی ہے زینب کبریٰ۔ عزادارو یہ جو فرش آپ دیکھ رہے ہیں یہ زینب کبریٰ کی بدولت ہے، اگر شام میں زینب اپنے بھائی پر گریہ نہ کرتی آج یہ فرش ادا نہ بچتا، آج یہاں پر حسین کا غم منانے آپ نہیں آ سکتے تھے۔ زینب کبریٰ کی مدد سے یہ کربلا آپ تک پہنچی ہے، اجرکم اللہ۔ عزادارو یہی زینب کبریٰ، جب جناب زینب کا نکاح جناب عبداللہ سے ہوا ہے تو نکاح میں کچھ شرط رکھی گئی تھی، ان میں سے شرط یہ تھی کہ دیکھو عبداللہ، زینب جب کبھی بھی اپنے بھائی حسین سے ملنا چاہے گی تم روکو گے نہیں، اور ایک شرط یہ تھی کہ عبداللہ دیکھو زینب جب کبھی بھی اپنے بھائی کے ساتھ مسافرت پر جانا چاہے،
सफर पर जाना चाहे तो तुम रोकोगे नहीं। अब्दुल्ला ने कहा ठीक है, इस शर्त पर अमल किया गया। अज़ादारों वो मौका आया, अब हुसैन को सफर करना पड़ा, मदीना छोड़ना पड़ा। अब जनाब ज़ैनब कुबरा अपने वाली अब्दुल्ला की खिदमत में गए। अब्दुल्ला मैं जाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला ने कहा बीबी आप जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, आप जाइए अपने भाई के साथ। अज़ादारों कारवान चला, 2 मुहर्रम को करबला में पहुंचा। अभी कारवान रास्ते में था तो कारवान में से किसी ने देखा कि सामने से कोई शख्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब देखा गया, जब वो शख्स नजदीक आया तो क्या देखा, वो अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला के एक जानिब औन है, एक जानिब मोहम्मद है। अब इमाम हुसैन ने जब ये देखा तो अब्दुल्ला का एहतराम किया। अब्दुल्ला आए। अज़ादारों जनाब इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला से कहा कि अगर ज़ैनब से मिलना चाहते हो तो अलग खैमे में जनाब इमाम हुसैन ने दोनों को जगह दी। अज़ादारों तारीख ने लिखा जो है वो बयान कर रहा हूँ। तारीख ने ये लिखा कि अब्दुल्ला जब आए हैं, ज़ैनब कुबरा ने जब अब्दुल्ला के साथ औन मोहम्मद को देखा है, जनाब ज़ैनब कांप गई है, ज़ैनब परेशान हो गई है। कहने लगी अब्दुल्ला देखो तुमने इजाजत दे दी थी, तुम्हारी इजाजत के जरिए से मैं करबला में अपने भाई के साथ आई थी। अब्दुल्ला देखो मुझे ले जाना मत, अगर तुम ये कहोगे कि मेरे साथ चलो, ज़ैनब तुम्हारे साथ तो चली जाएगी लेकिन जिंदा बाकी नहीं बचेगी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों अब्दुल्ला कहते हैं बीबी मैं आपको ले जाने नहीं आया हूँ। बीबी कहती है फिर क्यों आए हो? अब्दुल्ला कहते हैं मुझे रसूल की एक हदीस याद आ गई थी। रसूल अकरम ये बयान करते थे जब कभी सफर पर जाया करो तो सदका दे दिया करो। बीबी मैं उस हदीस पर अमल करने आया हूँ। एक सदका मेरी जानिब से, एक सदका हुसैन पर अपनी जानिब से। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवा गम आले मोहम्मद के। अज़ादारों आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, इमाम सादिक दुआ देते हैं जो गिरिया करता है खुदा उन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करता है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों अब्दुल्ला ने दोनों बच्चों को छोड़ा। अब एक मौका वो आया, शब आशूर आ गई। शब आशूर में दोनों बहन भाई की आपस में बातें हुई हैं। दोनों बहन भाई ये बातें कर रहे हैं। आखिर में एक जुमला जो दोनों के दरमियान हुआ, इमाम हुसैन कहते हैं बहन ज़ैनब कल हर एक शख्स कुर्बान होगा, सब अपनी अपनी कुर्बानी पेश करेंगे। ज़ैनब कहती है भैया मैं भी अपनी कुर्बानी पेश करूंगी। अज़ादारों जब ये आवाज़ बीबियों ने सुनी है ना, हर एक बीबी अपने बच्चे को तैयार करने लगी। कोई किसी को तैयार करती है, कोई किसी को तैयार करती है, और हर बीबी अपने बच्चे से कहती है देखो कल हुसैन पर फिदा होना है, देखो रुसवा मत करना। अज़ादारों एक मौका वो आया। सुबह आशूर जब आई है, जनाब ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को आमादा किया, तैयार किया। दोनों बच्चे गए, कहा कि देखो बच्चों मुझे रुस्वा मत करना, मेरे दूध की लाज को रख लेना। अब ये दोनों बच्चे जब भी जाते हैं मामू इजाजत नहीं देते हैं। कैसे इजाजत दे दें? बहन की निशानी है औनो मोहम्मद, इजाजत दे तो कैसे इजाजत दें? अज़ादारों एक मौका वो आया, ज़ैनब ने जब देखा दोनों बच्चे अभी तक जिंदा हैं, ज़ैनब ने सवाल किया औनो मोहम्मद तुम अभी तक जिंदा हो? अज़ादारों बच्चे जानते हैं क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं मादर गिरामी हम जब भी मामू की खिदमत में जाते हैं मामू इजाजत नहीं देते हैं, हम क्या करें? अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों अब बीबी ने दोनों बच्चों के हाथों को थामा। अब ज़ैनब कुबरा सिफारिश लेकर हुसैन के पास आई है। जब हुसैन ने जब ये देखा है कि ज़ैनब अपने बच्चों को लेकर आई है, ज़ैनब कहती है भैया भैया ये दोनों कुर्बानी आप कबूल फरमाइए है, एक अब्दुल्ला की जानिब से, एक ज़ैनब की जानिब से। हुसैन कहते हैं ज़ैनब अब तुम सिफारिश लेकर आई हो, अब तुम सिफारिश लेकर आई हो, अब मैं मना नहीं कर सकता हूँ। हुसैन ने इजाजत दी है। अज़ादारों अब ये दोनों बच्चे जब जा रहे हैं तो एक जुमला मिलता है मक्तल में। जनाब ज़ैनब ने कहा कि बच्चों ऐसी जंग करनी है कि जाफर तैयार याद आ जाए, ऐसे वार करने हैं अली मुर्तज़ा की जंग याद आ जाए। अज़ादारों यहाँ पर शायर क्या कहता है? तुम खुद क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो, बल्कि फौजे खुद पुकार उठे हैं नवासे अली के हो। फौजे खुद क्या बैठे ये अली के नवासे लड़ रहे हैं।
जाफर तैयार के पोते हैं। अब ये दोनों बच्चे गए हैं, दोनों बच्चों ने एक बेहतरीन जंग की है। एक मर्तबा एक भाई पर जब प्यास का गलबा आया है, एक भाई नहर फुरात की जानिब बढ़ना चाहता है, नहर फुरात की जानिब जब आया है, दूसरे भाई ने जब ये देखा है कि ये पानी पीने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो एक भाई कहता है भैया पानी को हाथ ना लगाना, खैमे में सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो आखिरी जुमला ज़हमत तमाम। दोनों बच्चों ने जंग की है। एक मौका वो आया, अब ये दोनों बच्चे मिलके जंग करते थे, एक यहाँ से वार करता था, एक यहाँ से वार करता था। वाक़ईन अली मुर्तज़ा की जंग याद दिला दी। अब फौज में भगदड़ मच गई है, अब संभाले तो कैसे संभाले। अब फौज में ये प्रोग्राम बना, ये इरादा किया गया कि इन बच्चों पर हमला किया जाए या इनको जुदा किया जाए। दोनों को जुदा किया गया, दोनों पर तलवारें पड़ी, नेज़े पड़े, जमीन पर आए, आवाज दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला अज़ादारो, जब मौला हुसैन ने अपने दोनों भांजों की सदा को सुना है, तो मक्तल ये कहता है हुसैन अकेले नहीं गए हैं, हुसैन ने अब्बास को साथ लिया है। एक तरफ से अब्बास चले, एक तरफ से हुसैन चले हैं। हुसैन ने एक बच्चे का लाशा उठाया, एक बच्चे का लाशा अब्बास ने उठाया। अब दोनों खेमे की जानिब गए हैं। मेरा सलाम हो ज़ैनब कुबरा की अज़मत पर। लाशें जब आए हैं, ज़ैनब खैमे में मौजूद हैं। अज़ादारो फिज़्ज़ा ने जब ये देखा है कि दोनों बच्चे आ गए हैं, अब जिंदा नहीं आए हैं, दोनों के लाशें आए हैं, फिज़्ज़ा खैमे में गई हैं, कहा कि बीबी आपके बच्चे आ गए हैं। ज़ैनब कहती है मैंने इनको शहीद होने भेजा था, ये वापस क्यों आ गए। फिज़्ज़ा कहती है बीबी ये जिंदा नहीं आए हैं, दोनों बच्चों के लाशें आए हैं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो ज़ैनब खैमे से बाहर आई हैं। ज़ैनब ने जब देखा दोनों बच्चों के लाशें मौजूद हैं, मक्तल ये लिखता है ज़ैनब दोनों बच्चों के लाशों के दरमियान बैठी अपने हाथों को अपने हाथों को खुदा की बारगाह में बुलंद किया है। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परवरदिगार हमारे इस खलीस की इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद के नासों को खुदा की बारगाह कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परवरदिगार जितने अज़ादार यहाँ पर आए हैं इनकी जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियाँ, परवरदिगार फरशादा का तुझे वास्ता, दोनों शहजादे और मोहम्मद की गुरबत का वास्ता, परवरदिगार इनकी तमाम दिली नेक हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन इस फरशादा में हिस्सा ले रहे हैं, जिस एतबार से भी, चाहे वो रेंजर्स हो, पुलिस हो, जिस हवाले से भी अंजुमन हैदरी के जवान हो, बूढ़े हो, जो भी जिस हवाले से हिस्सा ले रहे, परवरदिगार उनकी इज्जत जानो मालो आबरू में इजाफा फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का, परवरदिगार जहाँ कहीं भी अज़ादारी सय्यद शुहदा बरपा हो रही, परवरदिगार जिस मसलक से भी ताल्लुक़ रखने वाला हो, जिस फ़िरक़े से भी ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर हुसैन की अज़ादारी जिस तरीके से भी, जिस हिसाब से भी बना रहा, परवरदिगार उसको अजर अज़ीम अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का, परवरदिगार हमारे जहनों में, हमारे दिलों में विलायत आले मोहम्मद को दिन ब दिन तरक्की इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का, परवरदिगार ये दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है, परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिरान खास में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।